الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سب سے آخری نبی کے لیے انتخاب فرمایا اور رہتی دنیا تک ایک بہترین دستور اور نظام کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ان پر نازل فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ کلام جس کا ہے، یہ کتاب جس کی ہے، وہی اس کلام اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. اے لوگو، تمہیں مجھ سے جو سوال کرنا ہو وہ سوال کر لو، شاید آئندہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئندہ نہ رہے تو شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے سامنے یہ واضح کر دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. اے ساتھیو، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے والا ہے. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری بھی موت
قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے انک میت و انہم میتون، اے محمد بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہو اور یہ سب کا انتقال ہونے والا ہے، کوئی بھی دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میں باقی نہیں رہوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کا دستور وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور وہ دستور ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں پر جب تک عمل کرتے رہو گے، انہیں پڑھو گے، ان پر تدبر کرو گے، ان پر چلو گے، لن تضلوا، تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت جس کو ہم احادیث رسول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کے درمیان میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ تمہاری زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ، دستور اور نظام یہ قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور میری سنت یہ دو چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر ایک زمانے کے بعد اس میں بدلاؤ آیا تو بعد کی نسلوں کے لیے اللہ کا نظام اور دستور کہاں رہا؟ جب بعد کی نسلوں کے لیے اللہ کا نظام اور دستور نہیں رہا تو پھر اگر وہ رب کے نظام اور دستور پر عمل نہ کریں تو پھر ان کے جنت و جہنم کا مسئلہ کہاں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں کا بقا، ان دونوں کی حفاظت ایک الگ مسئلہ ہے، اور ان دونوں میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش یہ الگ مسئلہ ہے، دو الگ الگ موضوع ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ دنیا میں لوگوں نے قرآن میں اور حدیثوں میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہیں، اور جن لوگوں نے بھی کوششیں کی وہ منہ کی کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں رسوا ہو گئے، اور آخرت میں ان کا حساب و کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی افراد دنیا میں موجود ہیں جو انتہائی محفوظ کتاب و سنت کو غیر محفوظ مانتے ہیں، تبدیل شدہ مانتے ہیں، درست نہیں مانتے، اور دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن کو غلط مانتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو یقین کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے مسجد میں موجود ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، یہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے کبھی کبھار کوئی اپنی زبان سے بول دیتا ہے، کبھی کوئی اپنی قلم سے لکھ دیتا ہے، اور بازار میں ان لوگوں کا چرچا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کفار مکہ عرب کے سخت سے سخت دل انسان کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ لوگ قرآن نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی بھر کر آتے تھے، کیونکہ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ جو کلام ہے جو محمد پڑھتے ہیں یہ جادوگری ہے، یہ رشتوں میں درار پیدا کرنے والا ہے،
یہ شہر کے امن کو خراب کرنے والا ہے، لہذا جو بھی مکہ میں جائے وہ محمد کا کلام نہ سنے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ شہر کا امن خراب ہو، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ گھروں میں اختلاف ہو جائے، اسی لیے محمد کا کلام سننے سے پہلے اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے کہ محمد اگر نظر آئے تو ہم کبھی اس کے پاس اس کا کلام نہیں سنیں گے، اگر کبھی ہمارے سامنے اس کی باتیں ہونے بھی لگیں تو کان بند رہیں تاکہ سنائی نہ دے۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کلام، یہ محمد کا کلام، یہ محمد بن عبداللہ ہمارے شہر کا انسان، ہمارے درمیان کا آدمی، میں اس سے بڑی عمر والا، اس سے زیادہ صلاحیت والا، میں عرب کا شاعر ہوں، میں عرب کا خطیب ہوں، مجھے اتنی عقل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہی میں گھروں میں جا کر جھگڑے کرنے لگوں، اس کی باتیں سن کر میں شہر کا امن خراب کروں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں انتہائی عقل مند انسان ہوں، قوم کا بڑا رہنما رہبر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا کلام سن کر میں غلط راستے پر چلا جاؤں گا؟ بس یہی سوچ اور تڑپ تھی کہ آخر دیکھ تو لیتا ہوں، سن تو لیتا ہوں کہ وہ کلام کیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کانوں سے روئی نکالتے تھے، کانوں میں قرآن مجید کلام اللہ کی تلاوت داخل ہوتی تھی، تو اس دن سے وہ کائنات کے سب سے بہترین انسان بن جاتے تھے، اس دن سے وہ شہر کے سب سے زیادہ امن پسند بن جاتے تھے۔ انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ابھی تک ہم فسادی تھے، ابھی تک ہم مشرک تھے، ابھی تک ہم ظالم تھے، ابھی تک ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، ابھی تک خاندانوں میں اختلاف ہوتا تھا، ابھی تک ہم جنگیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہم نے یہ کلام سنا، ہم نے جنگیں کرنا چھوڑ دیا، اختلافات کرنے ہم نے چھوڑ دیے، زبانوں سے گالیاں دینا ہم نے چھوڑ دیا، ماں باپ کی بے حرمتی کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ بھلا بتائیے اس سے بہتر کلام بھی اور کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت میں بہت سے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، جب دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ محمد کا کلام سن کر محمد کے ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا۔ یہ جو محمد باتیں کر رہے ہیں یہ فنا اور فنا قوموں کے بزرگوں کے افسانے ہیں، ان لوگوں نے ان سے لکھا ہوا ہے، ان لوگوں ان کی باتیں نہ سنو، یہ بزرگوں کی، یہ فنا اور فنا لوگوں کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں، یہ محمد ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے مل کر یہ باتیں نقل کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے پورے شہر میں مشہور کر دیا، شہر میں مشہور ہو گیا، شہر کے اطراف میں اس کی شہرت ہو گئی کہ محمد کسی اور کے پاس سے جا کر کلام نقل کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ لیکن جن تک بھی یہ خبر پہنچتی تھی وہ سوچتا تھا چلیے ہم جا کر امتحان لیتے ہیں، کون سے بزرگ کی باتیں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ بڑا شاعر پہنچ جاتا تھا، زبان کا ماہر نبی کے سامنے پہنچتا تھا اور کہتا تھا اے محمد بتاؤ آپ کے پاس کون سا کلام ہے، بتاؤ آپ کیا باتیں سناتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا کلام سناتے تھے۔ وہ انسان جو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہاں سے اپنی زندگی کو بدل کر واپس چلا جاتا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب تک کہ لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، جب تک کہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، تب تک کہ قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ اور جس قوم نے بھی قرآن میں تبدیلی کا اعلان کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یقین مانیے قرآن مجید کا ایک حرف بھی ان کے دل میں آج تک نہیں اترا ہے۔
آج تک نہیں اترا ہے۔ عرب کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا بہ، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو جانتے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، لیکن جب جاننے لگے، ان کو دیکھا، ان سے گفتگو کی، ان سے بات کی، ان سے ملاقات ہوئی، تو زندگی ان پر قربان کر دیا۔ جب تک کہ دور رہے تب تک کہ جادوگر کہتے رہے، جب تک دور رہے جب تک کہ کاہن اور نجومی کہتے رہے، جب تک کہ دور رہے قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، اور جب قریب آ کر آنکھوں سے آنکھ ملا کر دیکھا، زبان سے کلمات سنے، تو نبی کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی محمد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پہلے ہمارے سینوں پر تلواریں چلا کر دکھا دے، پھر وہ محمد تک پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک لوگ نہیں جانتے تھے تب تک کہ ان کے خلاف بولا کرتے تھے۔ چند دنوں پہلے ہم نے میڈیا میں ایک نیوز پر ایک واقعہ سنا۔ ایک شخص ہے جس کو راجیو شرما کہا جاتا ہے، وہ شخص سے انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ انٹرویو اس بات پر تھا کہ جس نے اس کو میڈیا میں بلایا تھا، اس نے اس کا تعارف یہ کہہ کر کیا کہ اس راجیو شرما شخص نے قرآن مجید کا ترجمہ مارواڑی زبان میں لکھا ہے۔ تعجب کی بات تھی، راجستھان کا رہنے والا ایک نوجوان شخص، اسے پوچھا گیا کہ آپ تو غیر مسلم ہو، مسلمان نہیں ہو، قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو مارواڑی زبان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ زبان مسلمان بولتے نہیں ہیں، یہ زبان تو غیر مسلمین بولتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں قرآن مجید سنتا تھا، دوستوں سے قرآن مجید کی آوازیں سنتا تھا، ان سے پوچھتا تھا، میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے، آسمانی کتاب ہے، بھگوان کی کتاب ہے، مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ میں پڑھنے لگا، انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگا، دیگر زبانوں میں اس کو معلوم کرنے لگا، تو پھر یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے مجھے محمد پیغمبر کی زندگی پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ جب تک ہم محمد پیغمبر کی زندگی نہیں پڑھیں گے تب تک کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 10 سال تک محمد پیغمبر کی زندگی پڑھی، 10 سال تک وہ پڑھتا رہا اور پھر اس کے بعد ترجمہ کرنا شروع کیا۔ 1 سال میں نے قرآن مجید کا ترجمہ مارواڑی زبان میں کر دیا۔ ایک وہ انسان، یہی ملک ہندوستان کا یہ واقعہ، ایک ایسا انسان جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جب اس نے قرآن کو قریب سے دیکھا، پڑھا، تو اسے سمجھ میں آیا کہ یہ کلام حق ہے، یہ کلام سچا ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف کی۔ قرآن مجید کے بارے میں اس سوال کرنے والا جو غیر مسلم شخص تھا، اس نے سوال کیا، کیا آپ نے 10 سال کے درمیان میں قرآن مجید میں کوئی ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ محمد پیغمبر، میں نے جب پڑھا تھا ان کو تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ بھلا جو محمد پیغمبر جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتے ہوں، ان کے قرآن کے اندر انسانوں کا قتل عام کرنے کی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے۔ ہم نے ایک واقعہ نقل کر دیا، کہا جاتا ہے کہ الحق اذا شہد به الاعداء، الحق اذا شہد به الاعداء، حق بات کی گواہی، حق بات کی حقانیت دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے قرآن میں 10 سال پڑھنے کے بعد بھی اس کو کہیں بھی دہشت گردی کی کوئی آیت نہیں ملتی، اور اپنے آپ کو لاکھوں مسلمان جو مسلمان کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید غلط کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا میڈیا کے اندر جگہ جگہ احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، لوگوں نے یہ اپیل کیا، یہ احتجاج کیا، یہ نعرے لگائے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے،
قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دوسرا پہلو، جو پہلو انتہائی زیادہ خطرناک تھا، ہماری نظریں ادھر نہیں گئی۔ ہم نے تو قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محفوظ ہے، کوئی شک نہیں ہے قیامت تک کہ وہ محفوظ رہنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عدالتیں ہوں، کوئی بھی حکومت ہو، قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بغداد کی نہروں میں قرآن کو پانی میں ایسے بہا، کئی ہزاروں قرآنوں کو بہا دیا گیا، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی آج تک تبدیل نہیں ہو سکا۔ یہ تو ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو انتہائی زیادہ دردناک پہلو ہے، وہ پہلو تھا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام۔ قرآن کی حقانیت کے خلاف بولنے سے زیادہ اس جملے میں خطرناک پہلو یہ خلفائے ثلاثہ پر الزام ہے۔ ان خلفائے ثلاثہ کی باتیں ہماری مجلسوں میں، جلسوں میں نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم قرآن کی حقانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں خلفاء اس الزام سے بری ہیں۔ یہ پرچار کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک دو قومیں آپس میں اتحاد کے نام سے کہ ہمارے قوم کے ایک آدمی نے کہہ دیا ہم قرآن کو حق مانتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو حق مانتے ہو تو یہ بتاؤ کیا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس غلطی سے بری مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ ہے امتحان، یہ امتحان ہے اصل۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں آپ کو پتا کرنا ہے کہ یہ قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، آپ ان سے پوچھئے پہلے کہ آپ ابوبکر، عمر، عثمان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، ان کو بری مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اگر وہ مانتا ہے تو قرآن کا سچا محبوب ہے، حبیب ہے۔ اگر وہ ابوبکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتا، 100% لکھ لو آپ یہ قرآن کا دشمن ہے۔ اور سب سے پہلے تقریباً 90 ہجری کی بات ہے، سلیم بن قیس الہلالی نامی ایک آدمی نے 90 ہجری میں تقریباً 1300 سال پہلے کی بات، ایک آدمی نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن مجید میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور وہ دعویٰ کرنے والا شیعہ تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بھاگ گیا، کسی اور جگہ منتقل ہو گیا اور وہاں سے اپنی کتابوں کا پرچار کرنے لگا۔ اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ 2021 تک آج بھی ایک قوم کی کتاب، ایک قوم کی لائبریریوں میں، ایک قوم کے مدرسوں میں، ایک قوم کی مساجد میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے۔ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ہمارے امام علی پر یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ کتاب ہماری وہ ہے، قرآن وہ ہے جو امام علی پر نازل ہوئی تھی، اور وہ کتاب 12ویں امام کے پاس ہے۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، جب وہ کتاب آئے گی۔ یہ جو کتاب بازار میں نظر آتی ہے، اس کتاب کو ہم اصلی کتاب نہیں مانتے، باقاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ملک کے اندر اور دنیا کے کئی ایسے ہزاروں سینکڑوں مدرسے ہیں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ مسئلہ ایک آدمی کا نہیں ہے، مسئلہ جڑ کا ہے، بنیاد کا ہے۔ بڑی قوم اس پر تیار ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے قرآن پر سوال یا نشان لگانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا جاتا ہے۔ ان کو ایسا کہنے کے بعد پھر دوسرا راستہ قرآن کے ذریعے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے میں ایک رات میں آسمان پر چلے گئے، صبح ہونے سے پہلے مکہ کی سرزمین پر اتر گئے، لوگوں سے کہا کہ رات کے ابتدائی وقت میں مکہ سے بیت المقدس گیا،
وہاں سے 7ویں آسمان پر گیا، صبح ہونے سے پہلے آپ کے شہر مکہ میں اتر گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، یہ کون سی عقل میں آنے والی باتیں ہیں؟ بیت المقدس فلسطین جہاں جانے کے لیے مہینوں کا سفر لگتا ہے، پھر 7واں آسمان، یہ تو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور مذاق اڑاتے اڑاتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ اے ابوبکر، کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے، آپ کا دوست ابھی تک تو کچھ ایسی باتیں کرتا تھا جو عقل میں آنے والی تھی، اب اس نے ایسی باتیں کہنا شروع کیا ہے جو عقل سے بالکل باہر ہے۔ کہا میرے دوست نے کیا کہہ دیا؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے دوست نے ہم سے کہا ہے کہ رات کے ابتدائی وقت میں مکہ سے فلسطین گئے، فلسطین سے 7ویں آسمان پر گئے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں اتر گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے دوست محمد نے یہ کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم وہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر صدیق کا لقب انہیں عطا فرمایا۔ صدیق جس شخص کو اللہ لقب دے دے، جس شخص کو دنیا کا سچا انسان بتا دے، یہ ہزاروں لاکھوں کی قومیں جو ہمارے اطراف میں ماتم کرتے ہیں، یہ صدیق کو ظالم کہتے ہیں، وہ صدیق کو باغی کہتے ہیں، وہ صدیق پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ صدیق پر کہتے ہیں کہ انہوں نے علی پر ظلم کیا تھا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ کے دلوں میں صحابہ سے محبت نہیں ہوگی، آپ قرآن سے محبت نہیں کر سکتے، احادیث رسول کا آپ کے دل میں کبھی محبت اس کی جگہ نہیں رہے گی۔ حدیث رسول اور قرآن مجید کی محبت اسی دل کے اندر داخل ہو سکتی ہے جس دل میں ابوبکر صدیق، عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ اور ایک دوسرا پہلو، جب قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن مجید میں تبدیلی ہوئی ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو سورج کی حقیقت بولنے کی جیسے ہے۔ ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن مجید تبدیل ہوا، آپ کے خیال کے مطابق علی بن ابی طالب حیدر کرار فاتح خیبر کہاں تھے؟ ان کے زمانے میں یہی قرآن مسجد میں پڑھا جا رہا تھا، اسی قرآن سے تراویح پڑھائی جا رہی تھی۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا 10 سال کا زمانہ گزر گیا، عثمان غنی کا 12 سال کا زمانہ گزر گیا، کم سے کم 25 سال کا عرصہ گزرا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ یہ 25 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے قرآن کی تبدیلی کی شکایت کیوں نہیں کی؟ کس چیز کا ڈر تھا؟ لوگ کہتے ہیں حکمتاً، اور ڈر کی وجہ سے وہ خاموش رہ گئے۔ جن کو حیدر کرار کہتے ہیں، جن کو فاتح خیبر کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا بہادر مانتے ہیں، قرآن میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وہ بہادر انسان ڈر کر خاموش ہیں۔ 1 سال 1 مہینہ نہیں، 25 سال تک۔ اور پھر جب حکومت ان کے ہاتھوں میں آتی ہے، 4.5 سال تک خود خلیفہ بنے۔ ابوبکر دنیا میں نہیں رہے، عمر فاروق دنیا میں نہیں رہے، عثمان غنی بھی دنیا میں نہیں رہے۔ اب کس کا ڈر تھا؟ یہ 4.5 سال جب خلیفہ وہ خود تھے، حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، تب تو کم سے کم قرآن کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ فنا آیت اس میں باہر سے آئی ہوئی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا۔ یا تو قرآن میں تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی حیدر کرار بھی رہے، فاتح خیبر بھی رہے، لیکن قرآن میں تبدیلیاں ہوتی رہی، ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا۔ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی بہادری پر، ان کی امانت داری پر۔ اور پھر حسن اور حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے،
ان کی بھی خلافت رہی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ تھے اپنے والد محترم کے بعد. تب انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں تبدیلی کو صحیح نہیں کر دیا؟ کیوں لوگوں سے بتا نہیں دیا؟ وہ حسین جو مکہ سے کربلا تک پہنچ جاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں شہید ہو جاتے ہیں. ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا آئیے ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں. اس کی خاطر مکہ سے نکلے، کربلا تک پہنچے، شہید ہو گئے، لیکن قرآن میں تبدیلیاں دیکھتے رہ گئے. اس کے لیے شہادت نہیں دی، اس کے لیے جنگ نہیں لڑی. یہ بہت بڑا الزام ہے آل بیت کے اوپر. انہیں حساب دینا پڑے گا کہ جن آل بیت کا تم نعرہ لگاتے ہو، تم نے ان آل بیت کو انتہائی بزدل ثابت کر دیا، انتہائی ڈرپوک ثابت کر دیا، انتہائی بڑے خیانت کرنے والے ثابت کر دیا. اور پھر اس کے بعد 12 امام تسلسل سے آتے رہے، کسی نے بھی اس پر کلام نہیں کیا. مطلب کیا ہوا کہ پورے کے پورے اماموں کی فہرست سب کے سب بزدل تھے. نعوذ باللہ. آل بیت پر اتنا بڑا الزام. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، ان پر چاہے جتنا آپ کہہ دیں، ان کا مرتبہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. لیکن جنہیں تم اپنا مانتے ہو، ان کو تم نے اتنا برا، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، ان کی اتنی بے عزتی کر دی پورے ملک میں سپریم کورٹ میں جا کر ان کی توہین کر دی. یہ توہین کا حساب ان سے لینے کی ضرورت ہے. آل بیت کی جو توہین انہوں نے کیا ہے، علی، حسن اور حسین اور 12 اماموں کی جو توہین انہوں نے کیا ہے، اس توہین کا محاسبہ ان سے کرنے کی ضرورت ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. اور یاد رکھیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایک زمانہ تھا، ایک عیسائی شخص جو کرسچنز کو کہتے ہیں، اسلام قبول کرتا ہے اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد کر لیتا ہے، کچھ آیتیں لکھنے لگتا ہے. چند دنوں کے بعد پھر اس کا دماغ بدل جاتا ہے اور دوبارہ عیسائیت میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. جب دوبارہ عیسائیوں میں چلا گیا تو وہاں عیسائیوں کے درمیان مشہور کرنے لگا کہ محمد جو باتیں کرتے ہیں، جو کلام سناتے ہیں، وہ کلام میں لکھ کر دیا کرتا تھا، وہ اس کا کلام نہیں ہے، وہ میرا لکھا ہوا کلام تھا، میں لکھتا تھا، انہیں دیتا تھا، وہ سنایا کرتے تھے. پورے معاشرے کے اندر اس طرح سے اس نے مشہور کر دیا. مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی. اسلام قبول کر کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن آیتیں لکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر مرتد ہو کر اس طرح سے جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے. تب ایسی صورت میں مورخین نے لکھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا. صبح جا کر قبرستان میں دیکھتے ہیں اس انسان کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی. ان کو لگا شاید یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، دشمنی تھی، مسلمانوں کو بدنام کیا تھا، شاید اسی وجہ سے ایسا ہوا. وہ اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے دور، شہر سے دور ایک گہرا گڑھا کھود کر وہاں دفن کرتے ہیں. صبح وہاں جا کر دوسرے دن دیکھتے ہیں پھر لاش زمین کے اوپر پڑی ہوتی ہے. پھر انہیں لگتا ہے کہ مسلمان کہیں بھی پیچھا کرنے لگ گئے، یہ شاید چھوڑنے والے نہیں ہیں. انتہائی دور لے جا کر، جہاں مسلمان نہ پہنچ سکے، جہاں کسی کو نہ ہو سکے، وہاں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور انتہائی گہری کھائی کھود کر دفن کر دیتے ہیں تاکہ رات بھر میں بھی اگر کوئی کھودنا چاہے تو نہ کھود سکے. دفن کر کے آتے ہیں، پھر دوسرے دن وہاں پہنچتے ہیں تو لاش پھر زمین کے اوپر پڑی رہتی ہے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں، یہ اس ذات کا عمل ہے جس ذات کے کلام کا پر یہ الزام لگایا کرتا تھا، جس قرآن مجید پر یہ الزام لگاتا تھا، اس قرآن کے مالک، اس قرآن جس کی وہ کتاب ہے، یہ اسی کتاب والا ہی یہ کر سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. انہیں جب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی توہین کی وجہ سے قرآن والے نے اس کو یہ سزا دی ہے، اب اگر ہم دنیا میں چاہے جتنے گڑھے کھود دیں اس کو دفن نہیں کر سکتے، لہذا اسی جگہ چھوڑ کر آ گئے. قرآن کے خلاف
لفظ کشائی کرنا یقیناً بڑا جرم ہے، لیکن ابوبکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لفظ کشائی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایسے واقعات کے وقت میں ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے، رد عمل کے طور پر ایک مسلمان کا جو طریقہ ہونا چاہیے، ایک مشہور واقعہ شاہ فہد رحمہ اللہ کا، جب ان کے سامنے ان کے دربار میں ہمارے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ ان کے دربار میں اس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہ مصر کے اندر کچھ ایک تنظیم ہے جو قرآن مجید کو پرنٹ کر کے فری تقسیم کر رہی ہے، مسلمانوں کے گھر گھر وہ قرآن پہنچایا جا رہا ہے، اور اس قرآن میں ایک جگہ تبدیلی ہے، مسلمان غریب ہے، پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں، فری والا قرآن سب قبول کر رہے ہیں، نتیجے میں گھر گھر وہ تبدیل شدہ قرآن ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ شاہ فہد رحمہ اللہ نے جب یہ خبر سنی تو بڑا افسوس ہوا، اور رد عمل میں انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر مجمع ملک فہد کے نام سے قرآن کا ایک پرنٹنگ پریس بنا دیا، جو پرنٹنگ پریس آج تک موجود ہے، اور جہاں سے لاکھوں قرآن روزانہ پرنٹ ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر مجمع ملک فہد کا قرآن نہ پہنچا ہو۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ باطل ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، مثبت طریقے سے ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھر گھر تک مجمع ملک فہد سے ہم فری قرآن پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ کوئی انسان برائی کا کام کرتا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا۔ کوئی پھانسی کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی قتل کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی انعامی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، یہ کون سے قرآن میں ہے؟ کیا ہم کو یقین ہو سکتا ہے کہ پھانسی کا مطالبہ کرنے سے پھانسی ہو جائے گی؟ ناممکن باتیں ہیں۔ کام وہ کریں جو ممکن ہو، کام وہ کریں جو مناسب ہو، کام وہ کریں کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ قرآن والے ہیں، ہاں یہ قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کا ترجمہ کرنا، گھر گھر مسجد مسجد میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، غریبوں تک خرید کر قرآن مجید تقسیم کرنا، قرآن کے ترجمے جس جگہ پر مناسب ہو سکے وہاں گھر گھر تک پہنچانا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور یہی ہمارا سب سے بہترین جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصاً خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔